آج آپ کی خدمت میں نے ایک قصہ سوچا ہے کچھ بیان کروں میں، کیونکہ دیکھیں سب سے اسٹرانگسٹ مینز آف کمیونیکیشنز انسانوں میں ہمیشہ سے سٹوری ٹیلنگ رہا ہے، قصے کہانیاں سنانا، اور قرآن کا بھی یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے قصے سناتے ہیں، اور اچھی بات ہے، قصے سنانے بھی چاہیے، لیکن ہم آپ کو سنت سے، احادیث مبارکہ میں سے ایک ایسی سٹوری لائن اب سنائیں گے اب آپ کو کہ آپ کو جنہوں نے سنی ہے ان کے لیے مزید موٹیویٹ کرے گی ان کو، اور جنہوں نے نہیں سنی تو انہیں اس میں سے کافی سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، جو لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، جو لوگوں کو تشنگی بھی ہے، جو لوگوں کے اشکال بھی ہیں۔ دس از گوئنگ ٹو سارٹ a lot of stuff regarding ہر انسان کی جو پیچیدگیاں ہیں بھی۔ اور وہ قصہ ہے سلمان فارسی کا، کہ وہ کس طریقے سے اسلام لے کے آئے، اور واٹ واز دا ہول اسٹوری بیہائنڈ اٹ، کیا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور کتنے کشت کاٹے انہوں نے، اور کتنی تکلیفیں گزاری، کتنا وقت تھا، کتنا عرصہ تھا۔ اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں یہ، بڑا ان کا قد کاٹ ہے ہمارے اسلامک ہسٹری کے اندر، اور ان کی بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو بہرحال لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک لمبا قصہ انہوں نے خود سنایا تھا، کیونکہ ان کی آپس میں ڈسکشنز چل رہی تھیں، تو بات یہی چل پڑی کہ جی یہ فارسی مطلب فارس سے تھے، پرشیا سے تھے، اور مدینہ جو تھا، مدینہ منورہ جو تھا وہ کافی اس طرف تھا۔ تو سوال یہی اٹھا کہ آپ کس طرح پہنچے یہاں پر، ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ فرام آل دا وے فرام پرشیا ٹو عرب۔ تو مسند احمد میں ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی کہ کس طرح یہ شروعات ہوئی، کیسے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور کس طریقے سے میں اپنے ویژن میں، اپنے گولز میں، اپنے خواب میں کس طرح میں نے ایکسلنس حاصل کی، اور کیسے میں اپنی منزل تک پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کنت رجلا فارسی من اہل اصبہان، میں فارس کے اندر، اصبہان ایک علاقے کا باسی ہوں، وہاں کا رہنے والا تھا۔ من اہل قریۃ منہا یقال لہ جی، ایک ایسے علاقے، اس بستی کا نام جہاں میں رہتا تھا اس کا نام تھا جی، یعنی فارس کے اندر ایک صوبہ ہوگا اصبہان، اس کے اندر ایک علاقہ تھا جی۔ اور وہ کہتے ہیں وکان ابی دہقان قریتہ، تو میرے جو والد صاحب تھے وہ اس علاقے کے رئیس تھے، اور جو ہے چودھری تھے، مطلب بڑے آدمی تھے وہاں پہ، حلقے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے روایت کے اندر کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے، یہ لوگ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، دین سے، آتش پرستی تھی، اور جو ان کے کانسیپٹ میں جو میگنزم ہے یا زوریسٹرنزم ہے، ان کے ہاں جو آگ جو ہے وہ بڑی سوورن ہے ان کے نزدیک۔ تو جو آگ کا رکھوالا ہوتا ہے نا، وہ ایک لحاظ سے ان کے ہاں گدی نشین ہوتا ہے، اور مطلب ریلیجس پاور بھی ان کے پاس تھی، پولیٹیکل پاور بھی ان کے پاس تھی، اور فائنینشلی بھی یہ بہت ساؤنڈ تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں وکان ابی دہقان قریتہ، میرے والد صاحب جو تھے وہ پورے علاقے کے بڑے اثر رسوخ والے آدمی تھے، اور ہمارے پاس کھیت کھلیان بھی بہت تھا، اور بھی ہمارے پاس بڑے کام۔ سو ہی واز فائنینشلی ساؤنڈ، ہی واز پولیٹیکلی ساؤنڈ، اینڈ ہی واز جو ہے وہ ریلیجسلی ساؤنڈ۔ اور سب سے بڑی طاقت بھی، مطلب دین بھی آپ کا علم کے لحاظ سے پکا ہو، دینی اثر رسوخ بھی ہو، علماء میں بھی آپ کی تھاپ بیٹھی ہوئی ہو، اور آپ سیاست، مطلب جو ریاست اور سیاست سے بھی آپ کے تعلقات اچھے ہوں، اور آپ پولیٹیکلی بھی آپ کا حلقہ اچھا ہو، اور آپ پیسے کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، تو یہ تو بہت طاقتیں ہیں جب کسی میں جمع ہو جائیں، تو وہ تو بڑی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے بہت طاقتور چیز بنتا ہے۔ پھر اس کے پاس بہت سی اپرچونٹیز اور بہت سے ایسے وسائل ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے، کیونکہ میں جانشین تھا، میں ان کا بیٹا تھا، میرے ساتھ میرے والد نے معاملات ایسے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے حبسنی فی بیتہ کما تحبس الجاریہ، جیسے غلام لونڈی کو، جیسے ایک غلام کو رکھا ہوا ہوتا ہے جس طرح، اس طریقے سے وہ مجھے گھر کے اندر باندھ کے رکھتے تھے۔ تو مجھے بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو فادر تھے میرے، تو جس طرح گھر کے اندر دوسری چیزوں کو باندھ کے رکھا ہوتا تھا، تو یہ مجھے بھی وہاں پر قید ہی کر کے رکھتے تھے، ایک لحاظ سے کہ میں نظروں سے دور نہ ہوں۔ اور آگ کی رکھوالی کا کام جو تھا نا، وہ ان کو حوالے کر دیا تھا۔ ایک دن ان کے جو ہے نا بہت سے کھیت کھلیان تھے، باغ تھے، بستان تھے۔ والد صاحب نے ان کو کہا کہ آج کیونکہ ہم یہاں ایک جگہ پر انوالوڈ ہوئے ہیں، تو آپ جا کے
ذرا ان باغوں کو یا کھیتوں کو آپ دیکھ کے آ جائیں، مگر شام ڈھلنے سے پہلے آ جائیے گا۔ اور یہ اپنے والد کے بہت چہیتے بھی تھے، محبت بھی بہت تھی اور ان سے پیار بھی بہت تھا، اور آگے سارا کچھ انہی کو دینا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلا تو فلما مررت بہم، میں گھر سے نکلا، رستے کے اندر مجھے ایک آواز آئی کہیں سے، ایک کنیسہ تھا، ایک چرچ تھا، اس چرچ میں سے مجھے آواز آئی اور سمعت اصواتہم، میں نے اس کے اندر نا لوگوں کی آوازیں سنی کچھ۔ میں رک گیا وہاں پر، میں نے اپنی نارمل روٹین کے اندر جانے کا کام جو تھا اسے روک لیا اور ہالٹ ہو گیا، وہاں پہ کھڑا ہو کے سنتا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ دخلت علیہم انظر ما یصنعون، میں دیکھوں تو صحیح یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فلما رأیتہم اعجبنی صلاتہم، جب میں اندر گیا تو وہ ایک طریقے سے اپنی صلات پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے یا جو بھی تھی ان کی، وہ اس ٹائم کے وہاں کے عیسائی تھے۔ اور یہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ فارس کے اندر یہ کون سی عیسائی تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور یہ وہاں سے کیسے روم کی طرف سے یہ عیسائی یا اس سائڈ سے یورپ کی سائڈ سے یہ کیسے آئی تھی، ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ بہرحال یہ دین حق پر تھے اس ٹائم کے اوپر، اور یہ لوگ جو تھے یہ بالکل عین اس دین فطرت کے اوپر تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ باقی کرسچینٹی اس ٹائم پر کافی پلیوٹ ہو چکی بھی تھی اور کافی زیادہ خراب ہو چکی بھی تھی۔ یہ کچھ عیسائیت کے اس ٹائم پہ سٹرینڈز تھے جو مونوتھیزم اور عین توحید کے اوپر تھے، اور یہ بالکل صحیح جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، اس میں سے کچھ لوگ دنیا میں رہ چکے تھے، باقی پورا دین عیسائیت بدعات اور شرک کے ساتھ بھر چکا تھا، اس سے کنٹامنیٹ ہو چکا ہوا تھا، اس سے پلیوٹ ہو کے گندا ہو چکا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے جا کے وہ سنا اور جو وہاں پہ اللہ کی بات چل رہی تھی یا جو بھی وہاں پر تعلق باللہ ایک بڑی ذات کے ساتھ جڑنے کی بات چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز نے اتنا زیادہ میرے دل پہ اثر کیا، اٹ واز سو انفلوئنشل آن می، اس پر اتنا امپیکٹ تھا میرے اوپر کہ میں شام تک وہیں پہ رہا، اور میں نے اپنے والد محترم کے یا میں نے اپنے باپ کے وہ جو کھیت تھے اسے اگنور کر دیا۔ آگے جانے سے پہلے کہانی میں یہاں پر ضرور ایک ٹینجنٹ لوں گا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری زندگیاں بھی چل رہی ہیں، اور ہماری زندگیاں بھی چل رہی تھیں اسی روٹین کے اندر، انہی معاملات کے اندر، انہی سوالات کے اندر اور انہی جوابات کے اندر اور انہی روزمرہ کی روٹین کے اندر، اور کتنی جگہوں سے کتنی آوازیں ہمارے بھی کانوں پہ پڑتی تھیں، چاہے وہ حی علی الصلاۃ کی آواز 5 بار تھی یا وہ ویسے بھی زندگی میں کسی انقلاب کی آواز تھی جو ہمیں ایک نئی تبدیلی، ایک اپنے سے بڑی ذات کی طرف اور ایک اپنے سے بڑے ایک مقصد کی طرف، ایک اپنی اس ریالٹی کی طرف کنونس کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور وہ ہمیں کہاں سے وہ انڈیکیٹرز آتے رہے مگر ہم نہیں رکے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائی ڈڈ سلمان فارسی اسٹاپڈ اوور دیر؟ میں اگر اپنے آپ سے یہ سوال کروں، کیونکہ کتنی جگہوں کے اوپر ایسی آوازیں اللہ مختلف طریقوں سے انسان کے کانوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فطرت کی تلاش کو، اپنے اندر کی تڑپ کو اور اپنے اندر کے اس ویکیوم کو اور وہ ادھورے پن کو جس کی وجہ سے وہ ڈھونڈ رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے پیچھے صدیوں سے انسان کوشش کر رہا ہے کہ مجھے حل ملے، کہ میرا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے، خوشی کیا ہے، اطمینان کیا ہے، سکون کیا ہے، راحت کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی سوالات سب میں ہوتے ہیں، لیکن رکتا کوئی بھی نہیں، سب اس بھیڑ چال کے اندر چلے جا رہے ہیں جس طریقے سے ایوری بڈی از گوئنگ۔ تو یہ تو اتنا بڑا ابھی پورے دنیا میں جھٹکا لگا ہے تو انسانیت نے سوچنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی آوازیں تھیں، پازیٹیو آوازیں بھی تھیں اور نقصان والی آوازیں بھی تھیں جو انسان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ویک اپ، یا رکو کہیں پر، یا انسان سوال کرتا اس چیز کا۔ بہرحال سلمان فارسی کیونکہ اپنی فطرت سلیمہ سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے اور اندر سے بہت زیادہ تقویٰ تھا، تعلق تھا، سوال تھا، جینوینٹی تھی، اوریجنلٹی تھی، سچائی تھی، آپ نے وہاں ہلکا سا اپنا نارمل روٹین سے ہٹ کے جب ایک چیز دیکھی تو آپ نے کہا کہ میں اسے ایکسپلور ضرور کروں گا، میں اسے جاننے کی کوشش کروں گا۔ یہ تشنگی ہوتی ہے جو انسان کے لیے زندگی کے اندر بڑے بڑے رستے اس نے آگے کھولنے تھے، اگر وہ بھی اسی دن روٹین میں چلے جاتے تو یہ اتنی بڑی اپرچونٹی جس کے بعد انہوں نے اتنی بڑے سسٹم کا پارٹ بننا تھا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس گھر آیا وہاں سے پیچھے سے والد محترم نے پورے علاقے کے اندر ایک سرچ کمیٹی بنا کے سب کو بھیج دیا کہ جا کے سرچ کرو کہ سلمان کہاں پہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے واپس آیا والد نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جو ہے یہ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پر گیا تھا، ایک کنیسہ ہے یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات چل رہی تھی، مجھے اس چیز نے بہت کلک کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل انسان کو زندگی کے ساتھ اس آواز کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ تو والد نے وہاں پر وہی کہا جو ہم ہر گھر کا اور ہر معاشرے کے اور ہر نبیوں کے اور ہر زندگی کے اندر خواب دیکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کہ ہمارا دین بہتر ہے جو تم ابھی سن کے آئے ہو، ہم اس پر بہتر ہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی اور جگہ کے اوپر جانے کی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اصرار کیا تو میرے والد نے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے